نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات عدن إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اپنے رب کے نزدیک نعمت والی جنتیں ہیں، نعمت والے باغ ہے۔ کیا فرما بردار اور کافروں کو ہم برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جیسا تم کہو گے ویسا ہوگا؟ کیا تم نے قیامت تک کے لیے ہم سے قسم لے رکھی ہے کہ تم جیسا کہو گے ویسا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ اے نبی جی ان سے پوچھئے کیا ہے ان میں سے کوئی ذمہ لیوے کہ کل قیامت کے دن جو ہے ان سے کوئی سفارش کرا لے؟ کیا تمہارے اندر سے کوئی شریک ہے؟ بلا لیں، اگر تمہارے اندر سے کوئی شرکا ہو تو ان شرکا کو بلا لیا جائے۔ ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ کل قیامت کے دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کو جو ہے سجدوں کی طرف بلایا جائے گا، اور جو ہے وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ان کی آنکھیں جو ہیں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوگی، ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، اور اس سے پہلے وہ سجدوں کی طرف بلائے گئے تھے دراحالے کہ وہ صحیح سالم تھے۔ یہ جو ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 43 تک تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس سے پہلے آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا تھا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ ہم نے ان کو آزمایا، اور جو ہے ان کی نافرمانی پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنے پر، نبی کی باتوں کو نہ ماننے پر ہم نے ان کو جو ہے ایک عذاب سنایا ہے۔ اور جو ہے ان کو مثال کے طور پر جو ہے باغ والوں کا قصہ بھی ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ جس طرح جو ہے ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو دنیا کے اندر ہم اس کو چھوٹا موٹا عذاب دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں عذاب تو اس سے بھی بہت بڑا ہوگا۔ تو اس سے پہلے کفاروں کا تذکرہ تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کے رب کے یہاں جو ہے نعمت کے باغ رکھے گئے ہیں۔ یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے نعمتیں ہی نعمتیں رکھی ہے، اور اس کے بالمقابل جو کافر ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے تو ہم نے کیا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اب جو ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ قیامت ویامت کوئی چیز نہیں ہوتی، اچھے اعمال برے اعمال یہ سب جو ہے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح ہم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں تو ہم وہاں پر بھی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر نعمتیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو ہم کو آخرت میں بھی یہی چیزیں ملے گی، ان کا یہ خیال تھا۔
تو یہ کہتے تھے کہ میں یعنی کہ مسلمان ایمان والے اور کافر دونوں کے دونوں برابر ہیں، یہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے کہ تم الگ ہو ہم الگ ہیں، بلکہ نیک اعمال کرنا برے اعمال کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ ان کا ایسا ماننا تھا، وہ اپنے دماغ میں یہ سوچتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی تردید کی اور کیا فرمایا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اگر دماغ سے سوچنے جاوے، عقل سے سوچنے جاوے تو بھی یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ آج تک ہم نے دیکھا کہ رات اور دن ایک ہی ساتھ میں آئے ہو، رات الگ ہے دین الگ ہے، آسمان کی حقیقت الگ ہے زمین کی حقیقت الگ ہے، اسی طرح سے جو ہے فرما بردار بھی الگ ہیں اور نافرمان بھی الگ ہیں، یہ کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دینا چاہتے ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو اور کافروں کو برابر کر دیں گے؟ یہ کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور جو ہے ان کو یعنی کافروں کو کہا کہ تم یہ خیال کرتے ہو تو کیا تمہارے پاس عقلی دلیل ہے کیا کوئی ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو پاگل جیسے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کا نہ سر نہ پیر کچھ بھی نہیں۔ ام لکم کتاب فی تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتابی شکل ہے جس میں تم نے یہ پڑھ لیا ہے کوئی کتاب تمہارے پاس؟ قرآن کے علاوہ ایسی کوئی کتاب ہے کہ جس میں تم نے یہ پڑھ لیا ہو کہ ایمان والے اور کافر دونوں برابر ہو؟ ہے تمہارے پاس کوئی کتاب؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، تم جیسا پسند کرو گے ویسا تم اپنے اعتبار سے پسند کر لو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے جو ہے ہم سے قیامت کے دن تک کی قسم لے رکھی ہے جو ٹوٹے گی نہیں؟ ان لکم لما تحکمون، جیسا تم فیصلہ کرو گے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی حقیقت کی چیز نہیں ہے، یعنی کہ ایمان والے اور کافر یہ دونوں کبھی بھی جو ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے ہیں اور کافر کافر ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے صرف اس جگہ پر نہیں بلکہ سینکڑوں آیات سے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ایمان والوں کی نعمتیں اللہ نے الگ رکھی ہیں، ان کے بشارتیں الگ ہیں، اور کافروں کی نافرمانی کی جو ہے عذاب ہے، ان کی وعیدیں ہیں، وہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ اللہ نے مثال کے ذریعے بھی سمجھایا، آیتوں کے ذریعے بھی سمجھایا، اور مختلف انداز سے واقعات کے ذریعے بھی سمجھایا کہ جنہوں نے گزشتہ قوموں کے اندر کیا ہوا کہ جو ایمان والے تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو مانا، اللہ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو ناکام کر کے دکھایا۔ اس کے ذریعے بھی تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے الگ ہیں، کافر الگ ہے۔ تو کبھی ایمان کی اور کفر کی ملاوٹ اور ایمان اور کفر کا میل کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہیں نبی ان سے پوچھو تو صحیح کہ کیا وہ ذمہ اٹھا لیتے ہیں؟ یعنی ان کے اندر سے کوئی یہ ایک ایسا آدمی تیار ہو جاوے کہ کل قیامت کے دن یہ بات ثابت کر دے، ہے کوئی تم میں سے کوئی آدمی کہ کل قیامت کے دن اس کا ذمہ اٹھا لے اور کہے کہ ہاں ہم اس بات کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ایمان والے اور کافر دونوں برابر ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان چاروں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس کے اندر سے کوئی دلیل پیش کر سکے، نہ اس کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے کہ عقل کے ذریعے سمجھا سکے، اور نہ انہوں نے کوئی ایسی قسمیں کھائی رکھی ہیں کہ یہ بتا سکیں، یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ دونوں برابر ہیں، اور نہ ان کے اندر سے کوئی اس بات کا ذمہ اٹھا سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بتا سکیں کہ ایمان والے اور کافر دونوں برابر ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو موقع دے رہے کہ ام لہم شرکا، کیا تمہارے اندر سے کوئی ایسا شریک ہے؟ شرکا ہیں تمہارے اندر سے، کوئی ایسے دوسروں کو باہر سے بلا لو اگر وہ سچے ہوں اور یہ بتا دیتے ہوں کہ ایمان والے اور کافر دونوں برابر ہوں گے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا ان آیتوں کے ذریعے سے کہ ایمان والے ہیں، ان کی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے عند ربہم جنات النعیم،
ہیں نعمتوں کے باغ ایمان والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں، اور کافروں کے لیے تو کیا ہے؟ عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تو ہم نے تو دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عجیب انداز کے ساتھ جو ہے قیامت کے منظر کشی کر رہے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ کل قیامت کی دن جو ہے پنڈلی کھول دی جائے گی۔ اب یہاں پر پنڈلی کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے علماء نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ پنڈلی کا کھولنا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کے معنی کو اور اس کے مفہوم کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس کے پیچھے ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر جو ہے علماء نے یہ بیان کی ہے یوم یکشف عن ساقی سے، کہ جو ہے اور روایت بھی ہے امام مسلم کے اندر، مسلم شریف کے اندر انہوں نے نقل کی ہے، اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے بھی نقل کی ہے، شیخین کی روایت ہے کہ کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی پنڈلی کی روشنائی لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ اب وہ روشنائی کیسی ہوگی، پنڈلی کیسی ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بات ہے، اس کے اندر ہم کو پڑھنے کی ضرورت، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، تو ہم کو یہ ساری متشابہات کے اندر سے ہم کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ وراء الورا ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کی دن اپنی پنڈلی کی روشنائی لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ اور یہ کب لائیں گے؟ روایت کے اندر آتا ہے، صحابی روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی منظر کشی کی، اور اس کے اندر اس چیز کو بیان کیا کہ تمام لوگوں کو پکارنے والا ایک پکارے گا کہ ہر ایک اپنے معبودوں کے ساتھ ساتھ آ جائیں۔ کیا پکارنے والا پکارے گا؟ کہ ہر ایک اپنے معبودوں کے ساتھ آئیں۔ مورتیوں کی پوجا کرنے والے مورتیوں کے ساتھ آئیں گے، چاند کو پوجا کرنے والے چاند کی شکل کے اندر آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں داخل کرتے جائیں گے۔ مورتیوں کی پوجا کرنے والے مورتیوں کے ساتھ جہنم میں، جو دنیا کے اندر جیسے جیسے معبود بنا رکھے تھے ان تمام معبودوں کو بلایا جائے گا، ان لوگوں کو ان کے معبودوں کے ساتھ جہنم میں ڈالتے جائیں گے، اور اخیر میں بچ جائیں گے ایمان والے۔ اخیر میں کون بچ جائے گا؟ ایمان والے بچ جائیں گے، اور اس میں دونوں ایمان والے آ گئے، اچھے اعمال کرنے والے بھی اور برے اعمال کرنے والے بھی۔ اور مفسرین نے یہاں پر اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ ان ایمان والوں کے اندر منافقین بھی ہوں گے، جن کا نام بظاہر مسلمان تھا، بظاہر ایمان والے تھے، لیکن اندر منافقت چھپی ہوئی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی پنڈلی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے اور اس کی روشنی پڑے گی، تو سارے کے سارے ایمان والے اس روشنی کو دیکھ کر، اس کی عظمت کو دیکھ کر سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا فرمایا آگے؟ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، یعنی یہ روشنی ان کو اس بات کا دعویٰ کرے گی اور اس بات کی طرف دعوت دے گی کہ سجدہ کرو، حالانکہ کوئی سجدے کا حکم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے سجدے کا حکم نہیں کریں گے، بلکہ یہ روشنی دیکھ کر وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اور جو حقیقی ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کے حکم پر عمل کیا تھا، سجدے کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی، تو وہ سجدہ تو کر لیں گے، لیکن وہ لوگ جن کی عبادت کے اندر للہیت نہیں تھی، جن کی عبادت کے اندر خلوصیت نہیں تھی، جن کی عبادت کے اندر اخلاص نہیں تھا، جن کی عبادت کے اندر منافقت چھپی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فلا یستطیعون، وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اور حدیث پاک میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ان کی کمریں جو ہیں لوکھن کے پلیٹ کی طرح ہو جائے گی، وہ جھک نہیں سکیں گے، ایسی اکڑ جائے گی کہ وہ جھکنے جائیں گے تو ایک ہی جگہ پر رک جائیں گے، اکڑ جائے گی ان کی پیٹھیں۔ فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم، تمام دوسرے ایمان والوں کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا لیں گے، ان کی نظریں جو ہے زمین کی طرف جھک جائے گی مارے شرم کے، اور ترحقہم ذلہ، ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔
پھر آگے اللہ تبارک و تعالی جو ہے بڑے زبردست انداز میں کہتے ہیں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس سے پہلے ہم تم کو سجدوں کی طرف بلاتے تھے. کہاں بلاتے تھے؟ سجدوں کی طرف بلاتے تھے. وَهُمْ سَالِمُونَ، درا حالے کہ تم بالکل صحیح سالم تھے، تمہاری پیٹھ بھی صحیح تھی، تمہارا پیر بھی صحیح تھا، تمہارا دماغ بھی ٹھکانے پر تھا. لیکن اس وقت جب تم کو ہم سجدوں کی طرف بلاتے تھے، نماز کی طرف بلاتے تھے، تم اس وقت نمازوں کی طرف نہیں آئے. اور نماز میں آئے بھی تو اس میں بھی تم نے ریاکاری کی، اس میں بھی تم نے منافقت دکھائی، اس میں تم نے اخلاص نہیں دکھائے، للہیت نہیں دکھائی، اللہ کے لیے نہیں پڑھی، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے پڑھی تھی. تو آج تم کو یہ چیز دیکھنی پڑ رہی ہے کہ تمہاری کمریں اٹک گئی ہے، تمہاری پیٹھ اٹک گئی ہے، تم جو ہے اللہ کی روشنی کے سامنے سجدہ نہیں کر پا رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس بات کی دعوت دے رہے ہیں اور ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وَهُمْ سَالِمُونَ، ابھی سلامتی کے ساتھ تم رہ رہے ہو، تمہاری پیٹھیں بھی سلامت ہیں، تمہارے ہاتھ بھی سلامت ہیں، تمہارے پیر بھی سلامت ہیں. وہ وقت آنے سے پہلے پہلے سجدہ کرنے والے بن جاؤ. قرآن کریم میں بھی اللہ نے دوسری جگہ پر اس کو ارشاد فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز کو ادا کرو، اپنے سروں کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، اپنی پیشانیوں کو اللہ کے سامنے جھکاؤ. اور اتنا جھکاؤ کہ صحابہ کی تعریف کی، کہ ایسی تعریف کی صحابہ کی کہ ان کی نمازوں کی تعریف قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ کثرت سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشان پڑ چکے تھے. اتنا اللہ کے سامنے جھکے، وہ اتنے سجدے کیے، اتنی نمازیں پڑھی کہ کثرت سجدے کی وجہ سے کیا ہوا، ان کے چہروں پر نشان پڑ چکے تھے. ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کتنے سجدے کیے، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. تو ہم بھی جو ہیں نمازوں کا اہتمام کریں. یہ سجدوں سے مراد نماز ہی ہے کہ آدمی جتنے زیادہ سجدے کرے گا چہروں پر نشان پڑے گا. چہرے پر نشان اس لیے تھوڑی آتا ہے کہ آدمی اپنی پیشانی کو خوب رگڑے گا تو چہرے پر خود بخود نشان پڑ جائے گا. نشان ایسے ہی نہیں آتے، اس کے اندر للہیت ہو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے آدمی پڑھے. تو یہ چیزیں اس کے سامنے کل قیامت کے دن بھی آئے گی. ہمارے سامنے جو ہے قیامت آنے سے پہلے پہلے ہم جو ہے سجدہ کرنے والے بن جاوے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے بن جاوے.